درد دل نام لینے سے ہوتا ہے کم، اس لیے نام آقا کا لیتے ہیں ہم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف قبیلوں کو دعوت دینے کے بارے میں مکمل تفصیل بتائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن کن قبیلوں کو دعوت دی، ان کے جواب کیا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کے ساتھ آپ کو قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کے اسلام لانے کے بارے میں بھی بتائیں گے، جن کا اسلام لانا مسلمانوں کے لیے خوشائن تھا۔ سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہایت اہم ویڈیو ہے، لہذا ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ یاد رہے کہ حج کے دنوں میں مکہ میں دور دور سے لوگ حج کرنے آتے تھے۔ یہ حج اسلامی طریقے سے نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس میں کفریہ اور شرکیہ باتیں شامل کر لی گئی تھیں۔ ان دنوں یہاں میلے بھی لگتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی بھی دعوت دینے کے لیے ان میلوں میں جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچ کر لوگوں سے فرماتے تھے، کیا کوئی شخص اپنی قوم کی حمایت مجھے پیش کر سکتا ہے؟ کیونکہ قریش کے لوگ مجھے اپنے رب کا پیغام پہنچانے سے روک رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینا کے میدان میں تشریف لے جاتے، لوگوں کے ٹھکانے پر جاتے اور ان سے فرماتے، لوگو، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعاقب کرتے ہوئے ابو لہب بھی وہاں تک پہنچ جاتا اور ان لوگوں سے بلند آواز میں کہتا، لوگو، یہ شخص چاہتا ہے تم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دو۔ دوستو، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذوالحجاز کے میلے میں تشریف لے جاتے اور لوگوں سے فرماتے، لوگو، لا الہ الا اللہ کہہ کر بھلائی کو حاصل کرو۔ ابو لہب یہاں بھی آ جاتا اور آپ کو پتھر مارتے ہوئے کہتا، لوگو، اس شخص کی بات ہرگز نہ سنو، یہ جھوٹا ہے، نعوذ باللہ۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ قندہ اور قبیلہ کلب کے کچھ خاندانوں کے پاس گئے۔ ان لوگوں کو بنو عبداللہ کہا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، لوگو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، فلاح پا جاؤ گے۔ انہوں نے بھی اسلام کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو حنیفہ اور بنو عامر کے لوگوں کے پاس بھی گئے۔ ان میں سے ایک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام سن کر کہا، اگر ہم آپ کی بات مان لیں، آپ کی حمایت کریں اور آپ کی پیروی قبول کر لیں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے مخالفوں پر فتح عطا فرما دے، تو کیا آپ کے بعد یہ سرداری اور حکومت ہمارے ہاتھوں میں آ جائے گی؟ یعنی انہوں نے یہ شرط رکھی کہ آپ کے بعد حکمرانی ان کی ہوگی۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرداری اور حکومت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے سونپ دیتا ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے کہا، تو کیا ہم آپ کی حمایت میں عربوں سے لڑیں، عربوں کے نیزوں سے اپنے سینے چھلنی کرا لیں، اور پھر جب آپ کامیاب ہو جائیں تو سرداری اور حکومت دوسروں کو ملے؟ نہیں، ہم آپ کی ایسی حکومت اور سرداری کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس طرح ان لوگوں نے بھی صاف انکار کر دیا۔ دوستو، کہتے ہیں کہ بنو عامر کے یہ لوگ پھر اپنے وطن لوٹ گئے۔ وہاں ان کا ایک بہت بوڑھا شخص تھا۔ بوڑھا ہونے کی وجہ سے وہ اس قدر کمزور ہو چکا تھا کہ ان کے ساتھ حج کے لیے نہیں جا سکا تھا۔ جب اس نے ان لوگوں سے حج اور میلے کے حالات پوچھے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا بھی ذکر کیا اور اپنا جواب بھی اسے بتایا۔ بوڑھا شخص یہ سنتے ہی سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور افسوس بھرے لہجے میں بولا، اے بنی عامر، تم سے بہت بڑی غلطی ہوئی، کیا تمہاری اس غلطی کا کوئی علاج ہو سکتا ہے؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اسماعیل علیہ السلام کی قوم میں سے جو شخص نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ بالکل سچا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کی سچائی تمہاری عقل میں نہ آ سکی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو عبس، بنو سلیم، بنو غسان، بنو محارب، بنو فزارہ، بنو نظر، بنو مرہ اور بنو عذرہ سمیت کئی قبیلوں سے بھی ملے
उन सब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और भी बुरे जवाबात दिए। वो कहते, आपका घराना और आपका खानदान आपको ज्यादा चाहता है, इसीलिए उन्होंने आपकी पैरवी नहीं की। दोस्तों, कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब कबीलों में सबसे ज्यादा तकलीफ यमामा के बनु हनीफा से पहुंची। मुसलमा कज़ाब भी उसी बदबख्त कौम का था जिसने नबूवत का दावा किया था। इसी तरह बनु सकीफ के कबीले ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत बुरा जवाब दिया। इन तमाम तर नाकामियों के बाद आखिरकार अल्लाह ताला ने अपने दीन को फैलाने, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इकराम करने और अपना वादा पूरा करने का इरादा फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के दिनों में घर से निकले। वो रजब का महीना था। अरब हज से पहले मुख्तलिफ रस्मों और मेलों में शरीक होने के लिए मक्का पहुंचा करते थे। चुनाचे इस साल भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ कबीलों से मिलने के लिए निकले थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उकबा के मकाम पर पहुंचे। उकबा एक घाटी का नाम है जिस जगह शैतानों को कंकरियां मारी जाती हैं। ये घाटी उसी मकाम पर है। मक्का से मिना की तरफ जाएं तो ये मकाम बाएं हाथ पर आता है। अब इस जगह एक मस्जिद है। वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात मदीना के कबीले खिजरज की एक जमात से हुई। दोस्तों, याद रहे कि औस और खिजरज मदीना मुनव्वरा के मशहूर कबीले थे। ये इस्लाम से पहले एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। ये भी दूसरे अरबों की तरह हज किया करते थे। ये हजरात तादाद में कुल 6 थे। एक रिवायत के मुताबिक इनकी तादाद 8 थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें देखा तो उनके करीब तशरीफ ले गए। उनसे फरमाया, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। वो बोले, जरूर कहें। फरमाया, बेहतर होगा कि हम लोग बैठ जाएं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास बैठ गए। उन लोगों ने जब आपके चेहरे की तरफ देखा तो वहां सच्चाई ही सच्चाई और भलाई ही भलाई नजर आई। ऐसे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं आप लोगों को अल्लाह की तरफ दावत देता हूं। मैं अल्लाह का रसूल हूं। ये सुनते ही उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, आपके बारे में हमें मालूम है यहूदी एक नबी की खबर हमें देते रहे हैं और हमें उससे डराते रहे हैं। यानी वो कहते रहे हैं कि एक नबी जाहिर होने वाले हैं, आप जरूर वही हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमसे पहले वो आपकी पैरवी इख्तियार कर लें। दोस्तों, कहा जाता है कि असल में बात यह थी कि जब भी यहूदियों और मदीने के लोगों में कोई झगड़ा होता तो यहूदी उनसे कहा करते थे, बहुत जल्द एक नबी का ज़हूर होने वाला है, उनका ज़माना नज़दीक आ चुका है। हम उस नबी की पैरवी करेंगे और उनके झंडे तले इस तरह तुम्हारा कत्लेआम करेंगे जैसे कौम आद और कौम इरम का हुआ था। उनका मतलब ये था कि हम तुम्हें नेस्तो नाबूद कर देंगे। इसी बुनियाद पर मदीने के लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर के बारे में मालूम था और इसी बुनियाद पर उन्होंने फौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की और मुसलमान हो गए। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि पै दर पै नाकामियों के बाद ये बहुत ज़बरदस्त कामयाबी थी और फिर ये कामयाबी तारीख़ी एतबार से भी बहुत बड़ी साबित हुई। इस बैत ने तारीख के धारे को मोड़ कर रख दिया। गोया अल्लाह ताला ने उनके जरिए एक ज़बरदस्त खैर का इरादा फरमाया था। इस्लाम कबूल करते ही उन्होंने अर्ज किया, हम अपनी कौम औस और खिजरज को इस हालत में छोड़ कर आए हैं कि उनके दरमियान ज़बरदस्त जंग जारी है। इसलिए अगर अल्लाह ताला आपके जरिए इन सब को एक कर दे तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। दोस्तों, कहते हैं कि औस और खिजरज 2 सगे भाइयों की औलाद थे। फिर उनमें दुश्मनी हो गई। लड़ाइयों ने इस कदर तूल खींचा कि 120 साल तक वो नस्ल दर नस्ल लड़ते रहे, कत्ल पर कत्ल हुए। उस वक्त उन्होंने अपनी दुश्मनी की तरफ इशारा किया था। लिहाजा उन्होंने कहा, हम औस और अपने कबीले के दूसरे लोगों को भी इस्लाम की दावत देंगे। हो सकता है अल्लाह ताला आपके नाम पर उन्हें एक कर दे। अगर आपकी वजह से वो एक हो गए, उनका कलमा एक हो गया, तो फिर आपसे ज्यादा काबिल इज्जत और अजीज कौन होगा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात को पसंद फरमाया। फिर ये हजरात हज के बाद मदीना मुनव्वरा पहुंचे। दोस्तों, रिवायात बताती हैं कि अगले साल कबीला खिजरज के 10
اور قبیلہ اوس کے 2 آدمی مکہ آئے۔ ان میں سے 5 وہ تھے جو پچھلے سال عقبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل کر گئے تھے۔ ان لوگوں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے سورہ نساء کی آیات تلاوت فرمائیں۔ بیعت کے بعد جب یہ لوگ واپس مدینہ منورہ جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ان کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ نئے مسلمانوں کو دین سکھائیں، قرآن کی تعلیم دیں۔ انہیں قاری کہا جاتا تھا۔ یہ مسلمانوں میں سب سے پہلے آدمی ہیں جنہیں قاری کہا گیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں کے مسلمانوں کو نماز پڑھانا شروع کی۔ سب سے پہلا جمعہ بھی انہوں نے ہی پڑھایا۔ جمعے کی نماز اگرچہ مکہ میں فرض ہو چکی تھی، لیکن وہاں مشرکین کی وجہ سے مسلمان جمعہ کی نماز ادا نہیں کر سکے۔ یوں سب سے پہلا جمعہ پڑھنے والوں کی تعداد 40 تھی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ میں دین کی تبلیغ شروع کی تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے چچا زاد بھائی حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ ان کے اسلام لانے کے بعد مدینہ میں اسلام اور تیزی سے پھیلنے لگا۔ پیارے دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کی منشا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کی قربانیوں کے صدقے اب ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا ارادہ فرما لیا تھا، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ہر تنگی اور مشکل کے بعد آسانی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے مدینہ کے کچھ قبائل کو اسلام کی دولت سے نواز کر اسلام کے لیے راہیں ہموار فرمانا شروع کی تاکہ مسلمان مکہ والوں کے